ویلکم بیک ناظرین. شوکت بسرا صاحب سے میں دوبارہ کنٹینیو کروں گی. بسرا صاحب، نون لیگ چاہتی ہے کہ مشاورت سے نگراں حکومت کا فیصلہ ہو، آزاد اور غیر جانبدار الیکشن کمشنر ہو اور شفاف انتخابات ہو. اس حد تک تو آپ اگری کریں گے نا؟ اب 20ویں ترمیم پاس کرانے کے لیے بھی آپ ان کے پاس گئے، تو پھر جب مطلب آپ کے اپنی پارٹی کے ساتھ تمام اتحادی بھی موجود ہیں، اپوزیشن بھی ساتھ دینے کو تیار ہے، پھر پرابلم کیا ہے؟ ایشو کہاں پہ آتا ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ تو بہت اچھا اور آسان اقدام ہے کہ ہمیشہ یہ کہتا ہوا کہ جی دھاندلی ہوئی الیکشن کے اندر ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا. ابھی آپ نے دیکھا کشمیر کے اندر الیکشن ہوئے، وہاں پر گلگت بلتستان میں ہوئے، انہوں نے کتنا شور مچایا. یہ تو خوش آمد بات ہے کہ جو ایشوز ہیں وہ ڈائیلاگ کے ذریعے ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کرنے چاہیے. لیکن یہ جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے اور سیاسی دکانداری چمکانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا، جی کرپشن کے پیسے ہیں. اچھا، مجھے ایک صرف بات لے دیجئے کہ کرپشن کی بنیاد تو رکھی میاں نواز شریف صاحب نے تھی. ایک کیس ہے PILD 2001 ظفر علی شاہ، چیف جسٹس افتخار چوہدری صاحب نے ان رائٹنگ ڈکلیئر کیا ہوا ہے چیف میاں نواز شریف کو کرپٹ آدمی. تو بتائیے اس کا حل کیا ہے؟ اب صرف گزارش اتنی ہے، ہم تو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ سیاست ماضی والا جو گند ہم ایک دوسرے کے اوپر اچھالتے رہے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا کر ہر 10 سال کے لیے ڈکٹیٹرز آ جاتے ہیں، السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، اور 10 سال بیڑا غرق کر کے ملک کا چلے جاتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے اور سیاست کے اندر بھی کچھ کر لینا چاہیے. اس کے لیے دیکھیں نا، آج کون سی جماعت اقتدار میں نہیں ہے؟ ابھی جو زعیم قادری صاحب کی جماعت ہے، پھر گڈ گورننس کی باتیں کرتے ہیں. پنجاب کے اندر لوگ ڈینگی سے مر رہے ہیں، جعلی ادویات سے مر رہے ہیں، پولیس تشدد سے مر رہے ہیں. ڈینگی سے مر رہے ہیں تو وہ کیا مطلب شہباز شریف صاحب مچھر امپورٹ کر کے لے کے آئے تھے؟ مطلب یہ تو ایک وبا ہے، یہ تو قدرتی آفت ہے. نہیں، اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ جو جعلی سپرے خریدی گئی ون مین شو ہے، ربڑ سٹیمپ بنا دیا گیا، اور پنجاب کے اندر حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ لوگوں نے پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ نہیں بنایا، آپ لوگوں نے APC کرائی، آپ لوگوں نے اتنے سارے مطلب چیزیں کرائیں، بیٹھتے ہیں مل جل کر اپوزیشن پارٹیز کو جمع کرتے ہیں، آل پارٹیز کانفرنسز کرتے ہیں، لیکن دوسرے دن ڈرون حملہ ہو جاتے ہیں، چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور اب نیٹو سپلائی بھی کھولنے صاحبہ کے ویژن کے مطابق مفاہمت کی پالیسی جو انہوں نے دی، ہم نے ان کے ساتھ COD سائن کیا. ہم نے کسی کے ساتھ کنفرنٹریشن کی پالیٹکس نہیں کی، کسی بات کو اپنی ایگو کا مسئلہ نہیں بنایا، اور جہاں بھی ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن بھی کئی دفعہ آئے، لیکن ہم نے کہا نہیں، پروسیس چلنا چاہیے. اور آپ کو کیسے لگتا ہے کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ آپ ہٹ جائیں؟ وہ تو آپ کا 20ویں ترمیم میں بھی ساتھ دینے کے لیے آ گئی ہے. کون سی سازش نہیں کی، فرینڈلی اپوزیشن کا رول انہوں نے پلے کیا ہے. مطلب آج تک نون لیگ بھی جو ہے وہ کھل کر سامنے تو نہیں آئی، انہوں نے تو ابھی تک لانگ مارچ بھی نہیں شروع کیا. آپ کو موقع ہر جماعت دے رہی ہے کہ آپ اپنی جو ڈیلیورنس ہے پبلک کے ایشوز کے اوپر، جس میں ریلوے آ جاتی ہے، PI آ جاتی ہے، سٹیل مل آ جاتی ہے، حج آ جاتا ہے، مطلب آپ لوگوں نے تو پبلک کو ڈیلیور ہی نہیں کیا. بلوچستان کو دیکھ لیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. آپ لوگوں کی پہلا صوبہ ہے جہاں کے اندر سارے وزیر ہیں اور مشیر ہیں سوائے ایک کے، وہاں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور اتنے سارے جو MPAs کو جو آپ لوگ فنڈز دیتے ہیں، آپ لوگوں نے کبھی جا کے ان سے پوچھا کہ انہوں نے اس کا کیا کیا؟ کافی سوالات آپ کو اکٹھے ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ 10 سال وہ ڈکٹیٹر مشرف جو کہتا تھا کہ وہاں سے گولی ماروں گا کہ پتہ نہیں چلے گا، ہم بھی بلوچستان کے لیے حقوق بلوچستان پیکج لے کر آئے. وہ نہیں مانتا. اداروں کی بات آپ نے کی، اداروں کی بات کی، تمام چیزیں آج ہمارے خلاف تو کیسز سو موٹو ہو جاتے ہیں اور چل رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ ہمارے سٹنگ منسٹرز پیش ہو رہے ہیں اندر، اور آپ کو جو کیسز لگتے ہیں آپ کے لیے بھی عدالت اوپن ہے، آپ اپیل لے کر چلے جائیں. آپ ابھی جیسے میاں نواز شریف کا ایک کیس بتا رہے ہیں، آپ اپیل کیوں نہیں فائل کریں؟ آپ بھی لے جائیں. ہماری سنیں نا، ہم نے تو وہاں پہ یہ کہہ رکھا ہے ڈے 1 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چہرے میں ہے، اور ہمیں یہ جو ڈرایا جاتا ہے کہ جی پرائم منسٹر پاکستان کو ہتھکڑیاں لگ جائیں گی، جیلیں ہو جائیں گی. ہم تو سپریم کورٹ کو یہی کہتے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر پرسیپشن یہ ہے کہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹک اپ کیس کیے جا رہے ہیں. اچھا، وہ کوئی کیس ہو بتائیے کہ میاں برادران کے جو کیسز آپ کو میں نے کہے ہیں، ایک کیس بتا دیجیے ان کا چل رہا ہو. آج پنجاب کے اندر 3 جوڈیشل کمیشن بنے تھے، 3 جوڈیشل کمیشن، فلڈ کے اوپر، ان کا اس کا خواجہ شریف مرڈر کیس، اور سٹوڈنٹ پہ. تینوں جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ انہوں نے درآمد نہیں کیا. اچھا چلیں زعیم کی طرف، زعیم آپ کو موقع دیتے ہیں. چلیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی بات یہ ہے کہ کرپٹ، انکمپٹنٹ اور ڈس آنسٹ گورنمنٹ تو تھی، اب جھوٹ کا سہارا لینا شروع کر دیا اور ایک فراڈ کی تسلسل شروع کر دی. اور صرف یہ ہے کہ انہوں نے کہا بڑا واویلا کیا. اچھا، میں نے جو ابھی میں نے جو کیس کوٹ کیا اس کے متعلق زعیم صاحب بتائیں گے
کہ چیف جسٹس صاحب نے اب صبر چیف جسٹس صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو کرپٹ ڈکلیئر کیا، اس کے متعلق بتائیں گے؟ بی بی یہ بولیں گے تو میں چپ کر دوں گا. نہیں میں آپ کو پوچھ رہے ہیں 2001 ظفر علی شاہ کیس کے متعلق بتا دیجئے. نہیں میں جو انہوں نے پہلے کہا تھا وہ تو بتا دوں، پہلے اس کا جواب تو لے لیں. 1200 سوال کر دیے انہوں نے. چلیں عرض یہ ہے میری بہن، عرض یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے بات کی ISI کی کیس کی ماتم شروع کر دیا، وہ کھل گیا، 29 کو اس کا فیصلہ ہو جائے گا. انشاءاللہ آپ کے چہرے سامنے آ جائیں گے کالے کرتوت جو آپ نے پیسے لیے تھے آرمی سے. چلیں زین بسرا صاحب موقع دے دیں ان کو جواب دینے کا، پھر شو کا ٹائم ختم ہو جائے گا. آپ کا صدر اپنے سینمے میں ٹکٹیں بلیک کیا کرتا تھا، لوگوں کو کرپٹ کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں آپ کی یہی عادت ہے کہ چور بچائے شور، لوٹ کے کھاوے پاکستان کو. آج پنجاب میں اگر آپ کی حالت کیا ہے مجھے بتائیے. میاں حمزہ شہباز شریف دوائیوں کے اندر کرپشن کی، انہوں نے جن بندے مر رہے ہیں یہاں پہ الفلا کمپنی میں آپ نے آپ نے یہاں پر اپنا جو سٹیل مل تھی اس کی جعلی سٹیل یہاں پہ آپ بیچ رہے ہیں. اور سن تو لیں میاں شہباز شریف آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ میں پلیز آپ لوگوں سے گزارش کروں گی، پیلی ٹیکسی، فورن ریزروز، کس میں آپ لوگوں نے کرپشن نہیں کیا؟ آپ لوگ اگر اسی طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کرتے رہیں گے، آپ منتخب ووٹ لے کر آئیں گے، وہ بھی منتخب اپوزیشن ہے، لیکن اس میں نقصان جو ہوگا نا وہ صرف آپ لوگوں کا ہو جائے گا، تیسری قوت فائدہ اٹھا لے گی. اگری کریں گے نذیر صاحب؟ کیونکہ اس طریقے سے نہیں میں سیاسی ارکان ہیں، ارکان پارلیمنٹ ہیں اور قابل احترام ہیں، الزامات کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں ہے. بڑے منجھے ہوئے پارلیمنٹ پاکستان سے نہیں. اب آپ سنیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سیریس ایشوز ہیں پاکستان میں، بہت سے مسائل ہیں جن پر بہت سنجیدگی کی ضرورت ہے، اور آپ دونوں بڑی پارٹیاں ہیں، آپ دونوں نے اس ملک کی مستقبل یہ کوئی چاہے نہ چاہے، کوئی خواہش کرے نہ کرے، آپ دونوں بڑی پارٹیوں سے اس ملک کے عوام کی امیدیں وابستہ ہیں. آپ دونوں بھاری ووٹ لے کر آئے ہیں، آپ دونوں کو عوام نے منتخب کیا ہے، آپ دونوں میجر پارٹیوں کے طور پر آئے ہیں، اور آپ نے ڈیلیور کرنا ہے، اور آپ نے اپنی پوزیشن پر ہو کر لوگوں کو دینا ہے. ایشوز موجود ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور لوگ زندگی سے بیزار ہو چکے ہیں. بلوچستان میں کچلی ہوئی لاشیں مل رہی ہیں اور بدامنی موجود ہے. اور دیکھیں بلوچستان میں NFC ایوارڈ کے بعد پیسہ اتنا زیادہ گیا ہے کہ 1.5 گنا زیادہ گیا پیسہ، لیکن وہاں پر گورننس کی کیا صورتحال ہے؟ پاکستان میں بلوچستان جو ہے بدقسمتی سے نو گو ایریا بنتا جا رہا ہے. آپ وہاں پر جا نہیں سکتے ہیں، آپ سوچتے نہیں ہیں کہ آپ بلوچستان میں جائیں. اتنے سارے سیریس مسائل کے ہوتے ہوئے آپ بہت ایسی چیزوں پر لڑ رہے ہوتے ہیں جن چیزوں کو بہت ثانوی حیثیت حاصل ہونی چاہیے تھی. میں کوئی مبلغ نہیں ہوں، میں آپ کا انتہائی دونوں کا میں احترام کرتا ہوں، بہت دل سے احترام کرتا ہوں. آپ لوگوں کا دونوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں، اور مجھے جو ہے مجھے اس بات کا مجھے اعزاز ہے کہ آپ دونوں نے. اچھا زعیم آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ آپ بتا دیں پوائنٹ اپنا. چلیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں بی بی کہ میں ان کی بات میں نہیں بولا، اور آپ نے مجھے بھی ان کے ساتھ شامل کر دیا. میں احتجاجاً خاموشی اختیار کر رہا ہوں. چلیں نہیں چلیں، آپ کو بولنے کو ہے بسرا صاحب کو جب آپ جھوٹ اور منافقت کی سیاست کریں گے، بسرا صاحب پلیز موقع دے دیجئے زعیم کو اپنا معافیا مانگیں گے زرداری صاحب سے. احتساب الرحمان پاؤں میں پڑھ کے معافیا مانگے گا. 10 دن آپ سے جیل نہیں کاٹی گئی اور روتے ہوئے مچھر سے ڈرتے ہوئے جدہ چلے گئے، اور پھر وہی بادشاہوں والا سٹائل ہے آپ کا. یہ پرانے پوائنٹ سکور کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ پرانے پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے صوفیہ، ان لوگوں نے ماضی سے سبق ہی نہیں سیکھا. نہیں مطلب آج پنجاب میں حالت دیکھیے نا، لیکن بسرا صاحب میں کبھی بھی ساتھ کے گیسٹ سے میں براہ راست مخاطب نہیں ہوتا ہوں. میں ڈیکورم کا خیال رکھ رہا ہوں، اور مجھے ان سے ہی مخاطب ہونا چاہیے جو اس وقت تمہاری ماڈریٹر ہیں. لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی تلخ سے تلخ بات بھی ہو تو آپ بھی سنیں اور آپ اس کا تجزیہ دیں، آپ اس کا جواب دیں. اور زعیم قادری صاحب بھی جس طرح سے سن رہے ہیں
آپ بھی ان کی باتوں کو سنیں اور اس طرح سے ڈیبیٹ آگے بڑھے گی اور ہو سکتا ہے ہم جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس میں بہت سی چیزیں فضول ہوں اور لوگ جو ہیں وہ ہماری بہت سی چیزوں کو ایڈٹ کر دیں، مگر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی کام کی بات آپ کہہ دیں یا زعیم قادری صاحب کہہ دیں جو لوگوں کے لیے بہت اہم ہو اور ہمیں ایک دوسرے کو سننا چاہیے. میری ایک گزارش. پھر آپ نے احتجاج کیا، آپ کی طرف آ رہے ہیں، آپ کو پوائنٹ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ جی بی بی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ قانون نے جو ڈیسائیڈ کرنا ہے لیٹ دا لا ٹیک اٹس اون کورس. ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے ایز پاکستانیز کہ کیا وہ اربوں روپیہ جو ایک اکاؤنٹ میں پڑا ہوا اور پاکستان کا ہے کوئی اس کو اون نہیں کر رہا. آپ اگر اس کو ڈس اون کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے، آپ نے ایس جی ایس کو ٹیکنا میں کمیشن نہیں لیا، آپ نے وہ جو بجلی کے پلانٹوں میں کمیشن نہیں لیا، تو بھائی وہ پیسہ لا کے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں جمع کرانے میں کیا حرج ہے؟ اب آپ اس پہ اگر اڑ گئے ہیں کہ جی ہم نے شہیدوں کا ٹرائل نہیں کرنا، بھائی شہیدوں کا تو پیسہ ہی نہیں ہے. اگر وہ زرداری صاحب کا پیسہ ہے ہی نہیں تو پھر زرداری صاحب کو امیونٹی کی ضرورت نہیں ہے، پھر ان کو استثناء کی ضرورت ہے ہی نہیں. میرا تو یہ ایز اے پاکستانی یہ استدلال ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا پیسہ نہیں ہے. چلیں میں بہت شکریہ ادا کروں گی، میرے شو کا ٹائم ختم ہو گیا. شوکت بسرا صاحب کا، زعیم قادری صاحب کا، نذیر لغاری صاحب کا. ناظرین آپ کو میرا شو کیسے لگا آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.